محدث لائبریری میں الحمدللہ، یعنی آن لائن آپ جائیں نا گوگل میں، اور وہاں پہ سرچ پہ جا کے آپ لکھیں صحابہ کرام کا نعتیہ کلام، تو ساتھ ہی آپ حافظ نثار مصطفی نام لکھ دیں تو بک سامنے آ جاتی ہے۔ مقصد یہی ہے کہ صدقہ جاریہ بنے۔ اور ایک یہ بھی بڑا معاملہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے اوپر لیبل یہ بڑا لگتا ہے جی یہ نعت کو نہیں مانتے، اور یہ تھی یونیورسٹی سے پھر اوپن تھا معاملہ، اللہ کا فضل ہے کہ سارے مراحل سے اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا۔ تو صحابہ کرام کی نعتیں جو ہے وہ نعت کے باب میں روح رواں تو وہی ہے نا، سب نے انہی سے رہنمائی لینی ہے۔ اور پھر اکثر میں عرض کرتا ہوں کہ صحابہ کرام کی جو نعتیں ہیں ان کو اگر عام کیا جائے، ان کے جو معنی ہیں، تھیم، مفہوم، مطلب، اس کو عام کیا جائے صحابہ کرام کی نعتوں کو، تو اتفاق پیدا ہوگا۔ نعت کے باب میں جو تھوڑا بہت فرقہ واریت آ گئی ہوئی ہے نا، اس کا بھی ایک طرح کا یہ سد باب ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی نعتیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے عرب جو تھے ان کو شعر و شاعری پہ بڑا ناز تھا، وہ بڑے شاعر ہوتے تھے، پیدائشی شاعر، شعر و شاعری بڑی کرتے تھے۔ بیٹا بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں، شعر و شاعری کرتے تھے، شعر بڑے پڑھتے تھے۔ اب وہ ہر قسم کے شعر پڑھتے تھے، دنیا کے لحاظ سے ہر قسم کے مضمون پہ شاعری کر دینی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی، ان کو بتایا فلاں مضمون پہ شاعری کرنی ہے، فلاں عنوان پہ شاعری کرنی ہے، فلاں موضوع پہ بات نہیں کرنی، تربیت کی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے، تعلیم کی وجہ سے، سکھانے کی وجہ سے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا کہ اس طرح کے تم نے شعر کہنے ہیں، فلاں طرح کے شعر نہیں کہنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا، ان کی سکھانے کی وجہ سے صحابہ کرام نے جو شاعری کی وہ بالکل پاک ہے، وہ قرآن اور سنت کے بالکل مطابق ہے، اس کے سانچے میں ڈلی ہوئی ہے۔ اس لیے نعت کے باب میں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، خاص کر بر صغیر میں مسلمانوں میں سب سے زیادہ نعت گوئی یا اس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ بر صغیر میں ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک اب تو پروفیشن کی حد تک چلا گیا ہوا ہے، اور آپ کو جس طرح پتہ ہے کہ کیا کیا معاملات ہوتے ہیں، چاہیے تو یہ کہ صرف اللہ کے نبی کی محبت تک یہ بات رہے، عقیدت تک بات رہے۔ جب پروفیشن ہو، ڈیمانڈیں شروع ہو جائیں تو پھر معاملہ جو ہے نا اس میں جو ہے نا اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بہرحال وہ تینوں کتابیں صحابہ کرام کی نعتوں کے حوالے سے الحمدللہ موجود ہیں، آپ سرچ کر سکتے ہیں، آگے دوستوں کو بتا سکتے ہیں۔ یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ جی نعت کو ہم نہیں مانتے یا ہم نعت نہیں کہتے۔ بڑے سے بڑا نعت کہنے والا حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ نعت کہنے والوں کے سردار حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کی الگ کتاب ہے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ چھوٹا سا کتابچہ وہ بھی موجود ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرمائے۔